ہمارے سماج اور معاشرے میں اور عوام کے اندر بہت ساری باتیں غلط طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں، اور ان باتوں کا کوئی وجود شریعت کے اندر اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ باتیں من گھڑت طریقے سے لوگوں کے اندر پھیل گئی ہیں، اور پھر وہ طول پکڑ گئی ہیں، وہ باتیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ انہی چیزوں کا آج آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہونے تک روزے سے رہنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، روزے سے نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہاں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے، لیکن وہ روزہ نہیں ہے۔ نہ تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور نہ کھانا فرض ہے۔ یعنی آپ چاہو تو کھا سکتے ہو اور چاہو تو مت کھاؤ، آپ کی مرضی ہے، لیکن روزہ رکھنا نہ رکھنا اس طرح کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والے کو ان 10 دنوں میں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک بیوی سے صحبت نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کو صحبت نہیں کرنی چاہیے، صحبت کرنا گناہ ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا سمجھنا غلط اور بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بہت سے لوگ گابن جانور کی قربانی ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ جو گابن جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کو ناجائز سمجھنا غلط ہے، اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، مگر قربانی بہرحال اگر کریں گے تو اس کی جائز ہو جائے گی۔ نمبر 5 ہے کہ اکثر لوگ بڑے جانور کی قربانی کر کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط اور ناجائز ہے۔ چاہے سارے شرکاء راضی ہوں، سارے حصے دار راضی ہوں، مگر پھر بھی گوشت کو اندازے سے نہیں بلکہ تول کر اور وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 6، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا ناجائز ہے، جبکہ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، مگر مستحق مسلمان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 7، بعض لوگ قربانی کے لیے ایک دعا جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ اس دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ وہ دعا پڑھنا مستحب ہے مگر ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی قربانی ہو جائے گی۔ آپ جب جانور ذبح کریں تو اگر آپ پر وہ دعا نہ بھی آتی ہو تو آپ صرف اللہ کا نام لے کر قربانی کر لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 8، بہت سے لوگ خصی جانور کی قربانی کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ خصی جانور کی قربانی غیر خصی کے مقابلے زیادہ فضیلت والی ہے، اور نبی علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، اس لیے خصی جانور کی قربانی کو ناجائز سمجھنا یا غلط سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 9، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو اس کی قربانی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ 7 سال تک حصے نہ کر لے، لگاتار 7 سال تک 7 حصے نہ کر لیں، اس وقت تک اس کی ایک قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ بڑے جانور میں ہر حصہ پوری قربانی ہے، آپ کو 7 سال تک قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 10 یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں صرف ایک قربانی کر لو تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر شخص کو قربانی کرنی پڑے گی، جتنے لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پہ گھر میں 15 افراد ہیں، 15 لوگ گھر میں رہتے ہیں، ان میں سے اگر مثال کے طور پر 5 لوگوں پر قربانی واجب ہے تو ایک بکرا یا ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اگر مثال کے طور پر 5 لوگوں پر قربانی واجب ہے تو 5 لوگوں کو قربانی کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ نمبر 11 ہے کہ اس مہینے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، یعنی اس مہینے میں 2 روزے رکھنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے ورنہ وہ روزہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی بالکل غلط ہے۔ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جیسے شب برات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی موقع ہیں کہ جن پر لوگ روزے رکھتے ہیں، تو لوگ ان پر 2 روزے رکھتے ہیں، اسی طرح اس پر بھی 2 روزے رکھنے کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ 1 روزہ، 2 روزے، 3 روزے جتنے آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 12 ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے
تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے ورنہ اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی یہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے والے دن ہیں، جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں قربانی کرنے والے کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے ورنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال یہ تھی وہ 12 چیزیں کہ جو عوام کے اندر غلط طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود اور کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔